بوسے دیے جاتے ہیں، بوسے دیے جاتے ہیں، پیار کیا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، لیکن کائنات کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کائنات نے منظر دیکھا، صحابہ کرام دیکھ کر پردہ حیرت میں مبتلا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو چومتے بھی نظر آ رہے ہیں، سونگتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ آقا چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا، یہ سونگنے کا معاملہ کیا ہے؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دو جملے پڑھے ہیں، جواب ایک تو یہ فرمایا کہ مجھے ان دونوں شہزادوں سے جنت کی خوشبو آیا کرتی ہے، اور دوسرے مقام پر فرمایا جواب یہ ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں وما ریحانک یا من الدنیا، حسن و حسین یہ دونوں میرے بیٹے دنیا میں میرے دو پھول ہیں، ان دونوں پھولوں کو اس لیے سونگا کرتا ہوں۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب آپ بھی طبیعت میں اگر اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے، طبیعت مضطرب ہو جائے، آپ بے چین ہو جائیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم پھولوں کو سونگتے ہیں، باغوں میں جاتے ہیں، گلاب کے پھولوں کو سونگا جاتا ہے، ہماری طبیعت میں چین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پرسکون طبیعت ہو جاتی ہے، ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اگر میری طبیعت میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے، میں بھی اپنے ان دونوں پھولوں کو سونگ لیتا ہوں، مجھ محمد کو بھی قرار مل جاتا۔ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ دنیا کے باغوں کا پھول اور حسنین کریمین جو باغ مصطفیٰ کے پھول ہیں، ان پھولوں میں فرق ہے۔ دنیا کے باغ کا پھول اگر ٹہنی سے توڑ دیا جائے، جدا کر دیا جائے، زمین پر گرا دیا جائے، ظاہر ہے ختم ہو جائے گا، مسئلہ جائے گا، خوشبو ختم ہو جائے گی، مرجھا جائے گا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن حسنین کریمین جو مستان رسالت کے دو ایسے پھول ہیں جو کٹ جانے کے باوجود آج تک سدا بہار ہے، جن کی خوشبو آج بھی آ رہی ہے، تا قیام قیامت آتی رہے۔ خوشبوئے حسنین کریمین آج بھی آ رہی ہے، قیامت تک۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمستان کرم کی، سہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن بڑے بڑے مقام بیان فرمائے، زبان نبوت نے ان کی عظمتوں کو آشکار فرمایا، ان کی شان بیان فرمائی، ان کے کمالات کا بیان فرمایا، ان کے ساتھ محبت و پیار کے انداز اپنائے ہیں۔ عمل پاک سے بتا دیا کہ کائنات والوں دیکھو مسجد نبوی ہے، دوران خطبہ نگار مصطفیٰ جو اٹھی، حسنین کریمین دروازہ مسجد پہ آئے، بچپن کا عالم ہے، لڑکھڑاتے آئے،
پڑھتے پڑھتے آئے، حضور سے گوارا نہ ہوا، خطبہ چھوڑ دیا، صحابہ کرام کا مجمع چیر کر آگے بڑھے، دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، ایک کو ایک رانے اقدس پر بٹھایا، دوسرے کو دوسری رانے پاک پر بٹھایا، کبھی ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کی نظریں چہرہ مصطفیٰ پہ لگی ہوئی ہے، نگاہ مصطفیٰ حسنین کے چہروں پر لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، گویا صحابہ کی نظروں کا مرکز و محور نبی کا چہرہ، نبی کی نظروں کا مرکز و محور حسنین کا چہرہ، گویا اشاروں میں بتا دیا، اے میرے صحابہ کرام، یہ میری نگاہ اقدس کے مقبول بارگاہ ہے، اگر میرے پاس تمہیں میری یاد ستائے، میرے ان دو شہزادوں کو دیکھ لینا، تمہیں حسنین کے نانا جان یاد آ جائیں، تمہیں حسنین کے نانا کا دیدار بھی مل جائے، کیونکہ ان دونوں کو ملائے تو پوری تصویر رسول بنتی، ان دونوں کا دیدار گویا دیدار مصطفیٰ کا۔ خطبہ چھوڑ کر بتا دیا، مجھے ان کا لڑکھڑانا گوارا نہیں، گرنا گوارا نہیں، اور گلی سے گزر رہے ہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے در اقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا بیٹی فاطمہ یہ کون رو رہا ہے؟ ابا جان حسنین رو رہے ہیں۔ فرمایا انہیں رونے نہ دیا کرو، کیونکہ ان دونوں کا رونا محمد مصطفیٰ کو تکلیف دیتا، مجھے اذیت دیتا، جن کا رونا نبی کو گوارا نہ تھا۔ کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے ظلم و ستم کا جب نشانہ بنایا ہوگا، گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ کا حال کیا ہوا؟ ایمان والو ذرا غور کیجیے، اس تصور میں تھوڑا سا اگر ڈوب جائیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام دکھایا بھی، بتایا بھی، پھر رب نے امتحان بھی ایسی۔ امام علی مقام کے عالم بچپن میں یہ خبر عام ہو گئی، کتنی بار سن رکھا ہے۔ فرمایا ابھی ابھی فرشتہ میری بارگاہ میں آیا، مجھے خبر سنائی یہ آپ کا بیٹا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ مولا علی بھی جانتے ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی بخوبی علم ہے، امام حسن مجتبی بھی جانتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے حضور نے پھر مدد کیوں نہیں کی؟ اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اتنے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مدد کیوں نہ فرمائی؟ میری آقا نے مدد فرمائی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اے دیوالیاں والو، حضور نے مدد فرمائی ہے۔ کیسے مدد فرمائی؟ دنیا والے تو چاہتے ہیں کیوں کہا ہوتا کہ کاش ایسا نہ ہو، یا اللہ یہ امتحان ٹل جائے، یا اللہ یہ مصیبت ختم ہو جائے، حسین پر ایسا وقت نہ آئے، یہ مدد تھی۔ ہم کہتے ہیں آپ کے بیٹے کا بھی اگر میٹرک کلاس کا امتحان ہو تو گھر بٹھا لیا کرو اور کہا کرو بڑا مشکل مرحلہ ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم بھیجتے ہو دعائیں بھی دیتے ہو اور صبر و استقامت کی دعائیں بھی مانگتے ہو، حوصلہ افزائی بھی کیا کرتے ہو، تو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدرجہ اولا جانتے ہیں۔ یہ امتحانات کے مراحل میں میرے آقا نے اس طرح مدد فرمائی، جانتے ہیں آزمائش کے مراحل آنے والے ہیں، زبان
محبت کیوں گویا ہوتی ہے بارگاہ رب العزت میں اللہم آت الحسین صبرا و اجرا یا اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اجر بھی عطا فرمانا. یہ ہے بدر کہ صبر امام حسین کی دعائیں فرمائی جا رہی ہیں. بلکہ امام علی مقام خود فرماتے ہیں جب ہم میدان کربلا میں پہنچے تو ایک رات ایسی آئی رات کو میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس بیٹھنے کی حالت میں مجھے اونگ آئی آنکھ لگی دل کی آنکھ کھلی نانا مصطفیٰ کا دیدار ہو گیا. ذرا بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیدار رسول نانا جان کا دیدار فرماتے ہیں میں نے دیکھا نانا جان دیدار ہوا تو آپ دعا فرما رہے ہیں یہی تو اللہم آت الحسین صبرا و اجرا یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اجر بھی عطا فرمانا. دیوالیاں والو ذرا یہ تو بتائیے یہ دعائے مصطفیٰ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بولو قبول ہوئی ہے نا. دعائے مصطفیٰ مستجاب ہوتی ہے. یہ تو زبان نبوت پہ آئی ہے کیوں نہ مستجاب ہو. اگر زبان میں نہ بھی آئے دل میں خیال پیدا ہو جائے اللہ خیال مصطفیٰ کا احترام کرتے ہوئے بھی قبلہ بدل کے رکھ دیتا. یہ تو دعائے رسول ہے جو زبان اقدس پہ تو دعائے مصطفیٰ قبول ہوئی یقیناً قبول ہوئی ہے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ امام علی مقام نے کربلا میں صبر کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا. اور قرآن نے بھی فرمایا صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی صبر کے لیے. امام حسین کے صبر کے لیے دعا بھی فرمائی. امام علی مقام اگر قرآن کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اور کون کرے گا؟ دعائے مصطفیٰ جن کے حق میں قبول ہو گئی ہے. پتہ یہ چلا آج دنیا نے تو کہا ہم کہاں تک صبر کریں. یزیدیوں نے ظلموں سے ستم کے پہاڑ توڑ دیے میدان کربلا میں. ہم نے کہا بلا شبہ ظلم کا ریکارڈ یزیدیوں نے توڑ دیا ہے میدان کربلا میں. پر ہمارا دعویٰ ہے ہم کہتے ہیں دنیا والوں امام علی مقام امام حسین نے صبر کا ریکارڈ قائم فرما دیا. صبر کا ریکارڈ قائم فرما. اور کیسا عظیم صبر ہے. اللہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا. گورنر مدینہ ولید سے کہا میرے حق میں بیعت کیجیے حسین ابن علی سے. آپ کو گورنر ہاؤس بلایا گیا. جا رہے ہیں بے خوف و خطر. ولید با ادب کھڑا ہوا بیٹھا آپ کے سامنے با ادب اور کہنے لگا حضور اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو رسول پاک کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو حاکم ہے اس کی اطاعت کرو. کہنے لگا حضور یزید ہمارا حاکم ہے تو اللہ کے حکم پر عمل کیجئے اس کی اطاعت کیجئے. جب ولید نے اللہ کا قرآن پڑھا آیت کریمہ پڑھ کر
بیعت یزید کا مطالبہ کیا۔ امام علی مقام نے فرمایا اے ولید بڑا افسوس کا مقام ہے، تم نے تو قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے۔ یاد رکھنا یہ قرآن تو ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے، ہم سے سیکھو۔ قرآن مجید پڑھنا اور بات ہے، قرآن سمجھنا اور بات ہے۔ حضور کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کے قرآن حق پر مبنی ہے، صداقت قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حکم ہے ایمان والوں کو، یعنی بے ایمانوں کو حکم نہیں ہے۔ فرمایا ایمان والوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی حکومت یعنی اسلامی حکومت کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ایمان والا حاکم ہونا چاہیے۔ آگے اطیعوا اللہ، وہ ایمان والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، واطیعوا الرسول، وہ حاکم اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنے والا ہو۔ بتا دیا اے غریب جس میں تین نشانیاں پائی جائیں، ایمان والا بھی ہو، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنے والا بھی ہو، رسول پاک کی اطاعت کرنے والا بھی ہو۔ یہ تین نشانیاں جس میں پائی جائیں گی وہ اسلامی حکومت کا حاکم بننے کے قابل ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو حاکم ہو، یعنی ایمان والوں میں سے ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہو، رسول کی اطاعت کرنے والوں میں سے جو حاکم ہوگا اس کی اطاعت کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور تو جانتا ہے ولید کہ یزید فاسق و فاجر ہے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے غداری کر رہا ہے، فاسق و فاجر ہے۔ فرمایا ہم اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتے ہیں، جاؤ جا کر یزید سے کہہ دو ہمارے یہ پاک ہاتھ ہیں، کٹ تو جائیں گے پر تیرے ناپاک ہاتھوں میں کبھی نہ جائیں گے، ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے پر باطل کے دروازے پر جھک نہیں سکتا ہے۔ پھر امام علی مقام نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا ہے، کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا۔ بلا شبہ خدا والے باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، لیکن مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ صبر و استقامت کا حال یہ ہے، آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے علل اعلان انکار فرمایا، اور جب دیکھا کہ میرے نانا جان کے شہر اقدس کی حرمت پامال ہو جائے گی، میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، میں تو یہی چاہتا ہوں میرے نانا جان کے دین کی تحفظ قائم ہو جائے، اسی کے لیے میں نانا جان کا شہر چھوڑنا گوارا کر رہا ہوں۔ اس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، پروان چڑھے ہیں، جس مدینہ منورہ کی فضاؤں میں آپ نے زندگی کے سانس لیے ہیں، آج شہر مدینہ چھوڑا جا رہا ہے۔ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر نانا جان کا شہر کیوں چھوڑا؟ اے میرے نانا جان کی امت کا کہ میرے نانا مصطفیٰ کا دین زندہ رہے، دین اسلام کا پرچم سرنگوں نہ ہو۔ میں جا رہا ہوں تاکہ پرچم اسلام ہمیشہ کے لیے سربلند رہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے، مسلسل کوفیوں کی خطوط آ رہے ہیں، دن کو آ رہے ہیں، رات کو آ رہے ہیں، صبح آ رہے ہیں، شام آ رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں
جن کا لب لباب خلاصہ یہ ہے امام ہمام آپ آ جائیے ہمارے ہم آپ کی حمایت میں آپ کی معیت میں یزیدی چٹانوں کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں یزید فاسق و فاجر ہے ہمارا حاکم بن گیا ہے ہم اس کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتے ہیں آپ کو خطوط آئے کوفہ والوں نے بلایا ہے آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا ہے سواری پر سوار ہو گئے صحابہ کرام موجود ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں عبداللہ ابن عباس موجود ہیں حضرت ابو سعید خدری موجود ہیں عبداللہ بن ابی اوفا موجود ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام امام علی مقام کی سواری کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے حضور کدھر جا رہے ہیں کوفیلا جو بھی ہے وہ آپ سے وفا نہیں کریں گے انہوں نے آپ کے والد گرامی جناب مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا امام حسن مجتبی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا وہ آپ کو بھی آپ کے شہزادوں سمیت شہید کرنا چاہ رہے ہیں کبھی نہ جانا حضرت امام علی مقام کی سواری کے سامنے میرا ایمان و وجدان کہتا ہے صحابہ اس طرح کھڑے ہو گئے باادب ہاتھ باندھ کر جس طرح کے ایک پیر کے سامنے مرید کھڑے ہو حضور نہ جائے کہتے ہیں صحابہ کہاں تھے صحابہ یہاں وہ منتیں کر رہے ہیں حضور وہاں نہ جانا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے نانا جان کے صحابہ کرام میں نے کوفیوں کے خطوط کے پیش نظر پر جانے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن تمہارے پاکیزہ جذبات کو دیکھ کر اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتا ہوں اور فیصلہ یہ ہے کہ اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہوں کوفہ اور میرا نمائندہ جا کر جو حالات دیکھے ان کے مطابق جو مجھے خط لکھے اس پر ضرور عمل کیا جائے حضور بالکل تاریخ گواہ ہے امام علی مقام نے اپنا سفیر بنا کر کس کو روانہ کیا اپنے ہی خاندان کے چشم و چراغ چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ روانہ کیا سنا ہوا آپ نے لیکن میں یہاں پر ایک نقطہ پیش کر کے گفتگو کو اختتام کی جانب لے جا رہا ہوں سوال ہے یہاں پر کہ صحابہ کرام بھی تو موجود تھے امام علی مقام نے کسی صحابی رسول کو اپنا نمائندہ یا سفیر بنا کر کوفہ کیوں نہ بھیجا اپنے ہی چچا زاد بھائی کو سفیر بنا کر کیوں روانہ کیا یہ ایک سوال ہے اس سوال کا جواب تا قیامت میدان کربلا سے نشر ہوتا رہے گا وہ کیا ہے جواب یہ ہے کہ اگر کسی صحابی رسول کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے اور وہ صحابی جا کر وہ حالات دیکھتے جو امام مسلم بن عقیل نے دیکھے اور وہی خط لکھ دیتے کہ آپ آ جائیے حالات سازگار ہیں 40,000 کوفیوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور ہماری حمایت میں کٹ مرنے کو تیار ہے امام مسلم بن عقیل نے یہ خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں پھل پکے ہوئے ہیں حالات سازگار ہیں تو اگر صحابی وہ خط لکھتے امام علی مقام اس خط کے مطابق روانہ ہو جاتے اور پھر میدان کربلا میں شہید ہو جاتے قیامت جو دشمنان صحابہ ہیں ان کی زبانیں دراز ہو جاتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمنوں کے منہ کھل جاتے زبانیں تان دراز ہو جاتی
کہ دیکھو جی صحابہ کرام نے جان بوجھ کر امام علی مقام کو بلایا ہے، جان بوجھ کر شہید کروا دیا ہے، ظلم کروایا ہے، ذبح کروایا ہے، قتل کروا دیا ہے، یعنی دشمنان صحابہ کرام زبان دراز کرتے صحابہ کرام پر میرے آقا امام علی مقام نے بتا دیا اے کائنات والو، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون شہادت کا کوئی ایک قطرہ بھی میرے نانا جان کے صحابہ کرام کے پاک دامن پر پڑ جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے لوگ میرے نانا کے صحابہ پر زبانیں تان دراز کریں۔ اس لیے میں نے کسی صحابی رسول کو نہیں بلکہ چچا زاد بھائی کو ہی اپنا سفیر بنا دیا۔ بات سمجھ آ گئی کیا؟ جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ سب کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ برادران اسلام، امام مسلم بن نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے، میں نے عرض کیا 40,000 کوفیوں نے بیعت پر آپ کے دستے عباس پر بیعت کر لیا، آپ نے خط بھی لکھ دیا امام علی مقام آپ آ جائیں، لیکن ادھر شام میں پتہ چل گیا یزید کو کہ کوفہ کے حالات ہمارے حق میں نہیں جا رہے، ساری کوفے کی آبادی امام مسلم اور امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے کھڑی ہو چکی ہے۔ اس نے ابن زیاد کو نیا گورنر کوفہ کا بنا کر بھیج دیا۔ ابن زیاد مکار ہے، دھوکے باز ہے، فریبی ہے، عربی لباس پہن کے آ رہا ہے، حجاز والے راستے سے آ رہا ہے۔ کوفہ پہنچا، لوگ سمجھے شاید امام علی مقام آ گئے ہیں، استقبال کیا، اس نے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا ہے، ارے آ کر چوری چہرے سے نقاب ہٹایا، لوگوں نے کہا یہ تو ظالم ابن زیاد آ گیا ہے۔ نماز مغرب کا وقت تھا، امام مسلم بن نقی مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، پیچھے سارے ہزاروں کی تعداد میں کوفی کھڑے ہیں۔ آپ نے جب تکبیر تحریمہ فرمائی، ابن زیاد نے فصیل پر چڑھ کر اعلان کیا، اے کوفہ والو خبردار، مسلم کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ تمہارے گھروں کو نظر آتش کر دیا جائے گا، تمہارے گھروں کو تباہ کر دیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دیا جائے گا، تمہاری عورتوں کو بیوہ بنا دیا جائے گا، تمہارے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ سنا سارے کوفہ والے بے وفا ہو گئے۔ جب امام مسلم بن نقیل نے سلام پھیرا ہے، سوائے آپ کے دونوں صاحبزادوں کے پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آیا، سارے کے سارے بھاگ چکے، سارے کے سارے بے وفا ہو چکے ہیں۔ اندازہ خود لگائیے، اندازہ خود لگائیے، دیواریاں والو چشمے تصور سے وہ منظر کو دیکھیے، امام مسلم بن نقیل کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ میں قیامت والے دن امام مسلم بن نقیل کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں، گویا امام مسلم کے دل کی آواز یہ ہوگی، کوفہ والو اے ظالمان بے وفاؤ، تم نے امام کے ہوتے ہوئے امام کو چھوڑا ہے، جاؤ قیامت تک تمہیں امام نصیب نہ ہو، تم نے نماز پڑھتے ہوئے نماز کو چھوڑا ہے، جاؤ قیامت تک تمہیں نماز نصیب نہ ہو، تم نے قرآن سنتے ہوئے قرآن کو چھوڑا ہے، جاؤ قیامت تک تمہیں قرآن نصیب نہ ہو۔ دل مسلم کی صدا کیسے خالی جا سکتی تھی؟ 14 صدیاں گزرنے کو ہے، آپ دیکھ لیجئے، نہ امام ہے، نہ قرآن ہے، نہ نماز نظر آ رہی ہے۔ اندازہ لگائیے اس وقت اگر بھگوڑے قسم کے نمازی تھے، آج تو حالات اور بھی بگڑ چکے ہیں، لیکن دیوالیاں والو عاشقان مصطفیٰ ہمیں
ہمیں بھگوڑے نمازیوں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ایک نمازی چاہیے، وہ بھی حضرت حر جیسا چاہیے۔ بولو کس جیسا؟ حضرت حر جیسا، جو 1000 کا لشکر لے کر قیادت کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ راستے میں امام حسین علی مقام سے ملاقات ہوئی، پھرتا پھراتا آپ کو لے جاتا، راستہ روکتا، میدان کربلا میں لا کر کھڑا کرتا۔ اور کربلا میں پہنچے تو آگے بڑھ کر کہنے لگا بیعت یزید کا مطالبہ ہے۔ فرمایا ہٹ جاؤ ذرا، وقت نماز ہو گیا ہے۔ بیٹا علی اکبر، لبیک ابا جان۔ فرمایا کربلا کے ٹبے پہ کھڑے ہو کر ذرا رب کی کبریائی کا نعرہ تو بلند فرمائیے، اللہ اکبر کی صدا بلند، حی علی الصلاۃ، حی علی مصلی امامت پر امام حسین، پیچھے آپ کے شہزادے، بھتیجے، بھائی، رفقا، تکبیر تحریمہ کی صدا بلند فرمائی، غور کے کانوں سے ٹکرائی، دل کی گہرائیوں میں اترتی، آنکھوں سے آنسو جاری، فوراً یزیدی کیپ کو اتار کے پھینک، یزیدی تلوار کو ایک جانب پھینک، یزیدی وردی کو تار تار کیا، بے قرار ہو کر میرے آقا امام حسین کی اقتدا میں آ کر ہور کھڑا ہو جاتا نماز کے لیے۔ جو جو نماز پڑھتا جا رہا ہے، دل پگھلتا جا رہا ہے، دل نرم ہوتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری ہے۔ سلام پھیرا، نماز مکمل کرنے کے بعد آگے بڑھ کر قدم امام علی مقام پہ گر جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے آقا حسین علی مقام، کیا معافی مل سکتی ہے؟ میدان کربلا میں آپ کو لا کر کھڑا کرنے والا تو میں ہوں، سب سے بڑا جرمدار قصوروار تو میں ہوں، جس نے آپ کو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ حضور معافی کا خواستگار ہوں، کیا معافی مل سکتی ہے؟ میرے آقا امام نے فرمایا حر جان کیا یاد کرے گا، کس کی بارگاہ میں آیا ہے؟ انت حر من النار، اے حر، کیا ہم نہ صرف تجھے معاف کرتے ہیں بلکہ تجھے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ بھی جاری فرماتے ہیں، یا تو جہنم سے آزاد ہے۔ دیکھو حر، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں۔ دوسری جانب شمر ہے، امام علی مقام کا قریبی رشتہ دار ہے شمر، حر کی کوئی قریبی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی نسبی تعلق نہیں، لیکن پہلے یزیدی تھا اب حسینی بن گیا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکلا، پہلے جہنمی تھا، اب سینہ حسین سے لگ گیا ہے تو حر جنتی بن گیا۔ اور شمر رشتہ دار ہونے کے باوجود جہنم کا خنزیر بن گیا۔ یہاں پر ہمارے استاد گرامی خوبصورت نقطہ آشکار فرماتے ہیں، عقیدے کی بات ہے، سب مانتے ہیں، تمام مسالک والے اہل تشیع کا بھی علل اعلان یہ عقیدہ ہے کہ جناب اور امام علی مقام کے سینے سے لگا تو جنتی بن گیا۔ بولو کیا بن گیا؟ سارے بولو کیا؟
جنتی بن گیا، میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، سب کا عقیدہ ہے، اور حسین کے سینے سے لگا تو جنتی بن گیا۔ انصاف کی دعوت یہ ہے، اور فکر کا مقام یہ ہے، دعوت فکر پر مبنی بات یہ ہے، دنیا والوں اگر نواسے کے سینے سے ہور لگ جائے تو ہور جنتی بن جاتا ہے، تو نانا جان کے سینے سے ابو بکر و عمر جو 1400 سال سے لگے ہوئے ہیں، ماننا پڑے گا ابو بکر و عمر تو بدر جا اولا جنتی بن گئے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ کیا مقدر ہے صدیقوں فاروق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے ہے۔ حضرات ٹائم کا اختتام ہو رہا ہے، لیکن میں اختتامی مراحل میں آپ کو یہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ دیکھو نا، ابو بکر عمر یہ نام بھی میدان کربلا میں نظر آتے ہیں، اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہے۔ وہ کربلا کا خونی منظر، وہ قیامت صغریٰ کا منظر، 10 محرم الحرام شریف، جان نثار سارے ساتھی قربان ہو رہے ہیں، مسلسل بیعت یزید کا مطالبہ عمر بن سعد کی جانب سے۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا، ایک ہی موقف ہے جو مدینہ منورہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں تھا، آج کربلا کے میدان میں ہم اسی موقف پر قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہاتھ پڑھ سکتے ہیں لیکن ناپاک ہاتھوں میں نہیں جا سکتے ہیں۔ عمر بن سعد کہنے لگا، اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے ہیں تو یہ سارا لشکر خونخوار آپ کا مطیع فرما بردار بن جائے گا، بنی امیہ کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں گی، یزید پلید بھی آپ کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر اپنی قسمت پہ ناز کرے گا، دولت دنیا کے انبار آپ کے قدموں میں لگا دیے جائیں گے۔ حضور والا یزید کی بیعت کر لیجئے، آپ کو حکومت بھی ملے گی، کسی صوبے کی گورنری بھی مل جائے گی، اور اگر آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا لشکر جنرال آپ اور آپ کے شہزادوں، آپ کے بھانجوں، آپ کے بھتیجوں، آپ کے بھائیوں، آپ کے سارے رفقا کے خون سے اس سرزمین کربلا کو رنگین بنا ڈالے گا۔ حضور والا پھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، پھر سروں کو تنوں سے جدا کر دیا جائے گا، پھر نیزوں پہ چڑھایا جائے گا، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر شام تک، دمشق تک پھرایا جائے گا، تماشا بنایا جائے گا، جلوس نکالا جائے گا۔ گویا اتنا لالچ دیا گیا، اگر بادشاہ حق کشور بھی ہوتا اس کے قدم بھی ڈگمگا جاتے۔ میرے امام کو اتنا ڈرایا بھی گیا، اتنا دھمکایا بھی گیا، اگر رستم جیسا انسان بھی ہوگا تو وہ بھی متزلزل ہو جاتا، لیکن خدا گواہ ہے، ساری خدائی گواہ ہے، چشمِ فلک نے نظارہ کیا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، میرے آقا امام حسین پہاڑ سے بھی زیادہ ثابت قدم نظر آئے، ثابت قدم نظر آئے۔ کہا یزید کی بیعت کر لوں تو پرچم اسلام سر نگو ہو جائے گا، اور یزید کی بیعت نہ کروں اور پھر واقعہ نہیں کرتا، اور بالکل ہی نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں یہ سر کٹ جائے گا، منظور ہے۔
قرآن مجید کا ایک حرف بھی کٹ جائے یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر اپنے عمل سے بتا دیا قربانیوں کا وہ منظر، رفقا باری باری داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں اور آپ کے بھائی شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار جیسا بھائی بابا 18 سال وہ بھی قربان ہو گیا ہے۔ جب یزیدی لشکر کے سامنے گئے نہر فرات پر پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، یزیدی لشکر سے شمر باہر نکل کے آیا۔ شمر کہنے لگا او میرے بھانجے، حضرت عباس علمدار شمر کے بھانجے ہیں، شمر حضرت مولا علی المرتضیٰ کا سالہ ہے، حضرت عباس کا سگا ماموں ہے، حضرت عباس علمدار کی والدہ محترمہ ام البنین ہے، مولا علی المرتضیٰ والد گرامی ہے۔ شمر ماموں سامنے آیا، کہنے لگا عباس میرے بھانجے کدھر جا رہے ہو؟ چھوڑ دو حسین کو، تم دیکھتے نہیں ہو بھوک ہی بھوک ہے ادھر، افلاس ہی افلاس ہے، غربت ہی غربت ہے، پیاس ہی پیاس ہے، آ جاؤ ہمارے لشکر میں، تمہیں ٹھنڈا مشروب بھی ملے گا، طرح طرح کے کھانے بھی ملیں گے، تمہیں دولت دنیا بھی مل جائے گی، حکومت بھی مل جائے گی۔ حضرت عباس علمدار حیدری خون جوش مارتا ہے اور پکار کر فرمایا او شمر جہنم کے کتے میرے ماموں، جہنم کے خنزیر خاموش ہو جا، دفع ہو جا، اللہ کی قسم مجھے دنیا کے خزانے نہیں چاہیے، مجھے تو فقط امام حسین کے قدموں کی گرد راہ چاہیے۔ یہ ہے دندان شکن جواب حضرت عباس علمدار۔ یزیدی لشکر کو چیرتے ہوئے نہر فرات پانی لے کر واپس آ رہے ہیں تو پھر گردی کے ساتھ بازو کاٹ کر امام عالی مقام نے دیکھا میرا با وفا میری قوت بازو اب بظاہر دنیا میں موجود ہے، جام شہادت نوش کر حضرت عباس کو اٹھا کر خیموں کی جانب لا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ عرض کروں کہ ایک مقام پر نظر سے یہ گزرا کہ ہر شہید کی نعش کو امام میدان کربلا سے اٹھا کر خیموں میں لاتے۔ کتنا فاصلہ تھا؟ میل کا تھا یا کلومیٹر کے حساب سے جتنا فاصلہ، جاتے بھی تھے آتے بھی تھے، ہمت امام تجھے نہ ہو سکا۔ اور صبر کا عالم کیا ہے؟ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ایک بھائی مر جائے بندے کی دنیا تاریخ ہو جاتی، بندہ کہتا ہے لوگوں میرا بازو ٹوٹ گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن ہمت امام تجھے نہ ہو سکا۔ غم کا پہاڑ ہے، ضبط کا حال یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے امام عالی مقام کے داڑھی کے بال تو سیاہ تھے، سیاہ تھے۔ حضرت عباس کی نعش اقدس کو اٹھا کر لائے، ہر شہید کو اٹھا کر لاتے جا رہے تھے تو بس اس مختصر سے لمحات میں امام کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے۔ اتنا کنٹرول ہے، ضبط کا۔ اور ایک عباس بھائی نے علماء تشریف فرما ہے امام کے 8 بھائی بیعت وقت کربلا میں شہید ہوئے۔ قوم تو 2 نام ذکر کرتی ہے، ایک عباس اور ایک حسین ابن علی، لیکن دوسرے بھائیوں کا نام بھی لیا جائے تو پھر محبت اہل بیت کا پتہ چلتا ہے۔
اہل تشیع کی کتب میں موجود 9 افراد در میدان کربلا، 9 افراد از اولاد علی شہادت یافتند۔ میدان کربلا میں مولا علی کے 9 بیٹوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ کون کون سے نام مطلب باقر مجلسی نے اپنی لسٹ میں بیان کیا ہے؟ 5 نام میدان کربلا میں ایسے نظر آتے ہیں جو اصحاب ثلاثہ کے ناموں پر موجود ہے۔ ابو بکر بن حسن، عمر بن حسین، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، یہ 5 نام اصحاب ثلاثہ کے ناموں پر نظر آتے ہیں۔ اور 9 بیٹے مولا علی کے شہید ہو گئے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، عبید اللہ بن علی، جعفر بن علی، اصغر بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی۔ یہ 3 ناموں پر غور کیجئے۔ مولا علی نے یہ نام اپنے بچوں کے کیا دشمنی کی بنیاد پر رکھتے ہیں یا محبت کی بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد۔ کوئی بھی اپنے بچوں کے نام دشمنوں کے ناموں پر نہیں رکھتا ہے، بلکہ یاروں کے ناموں پر ہی محبت کی بنا پر نام رکھے جاتے ہیں۔ بتا دیا ابو بکر عمر عثمان اپنے بچوں کے نام رکھ کے بتا دیا، یہاں ہمارا آپس میں کسی قسم کا کوئی اناد نہیں، بلکہ سچا پیار نظر آ رہا۔ اسی طرح آپ کے بچے حضرت علی اصغر جیسا معصوم پروانہ، علی اکبر جیسا 18 سالہ نوجوان بچہ، اور بڑھاپے کی لاٹھی علی اکبر ہم شکل پیغمبر جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، اور محمد جیسے بھانجے قربان ہو رہے ہیں، اپنے سارے بھتیجے قربان ہو رہے ہیں، رفقا قربان ہو گئے دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اب تنہا ایمان کی ذات اقدس ہے، سامنے ہزاروں کا لشکر خونخوار ہے، اندازہ لگائیے ہزاروں کا لشکر ایک جانب تنہا انسان کی ذات ہو تو بندہ پانی ہو جاتا ہے، ڈر کے مارے بندے کی جان نکل جایا کرتی ہے۔ لیکن قربان جائیں صبر و استقامت حسین پر، پیشانی پر کوئی شکن نظر نہیں آ رہی، قوت بازو میں کوئی ضعف نظر نہیں آ رہا، پائے استقامت میں کوئی لغزش نظر نہیں آ رہی۔ لوگوں یہ کون ہے؟ کہنا پڑے گا کسے یہ حسین ابن علی کہا جاتا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا حسین، جس نے اپنے خون سے اور جو جوان بیٹے کی نیت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ ہویا وہ حسین۔ امام کا رخ جس جانب ہوتا ہے یزیدی فوج بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتی چلی جاتی، تلوار حسین چل رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ نتیجہ یہ ہے یزیدیوں کے سر گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر زمین پر ایسے گر رہے ہیں جس طرح موسم خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں۔ علی کا لال
بڑی جرأت و استقامت و بہادری کے ساتھ یزیدیوں کے سر کاٹتا جا رہا ہے۔ تلوار حسین تسلسل ہے چلنے میں، تسلسل ہے، رکنے کا نام نہیں، تصور ہی نہیں۔ حتیٰ کہ امام کی نظر اچانک جو آسمان کی جانب ہوئی تو دیکھا سورج ڈھلتا ہوا نظر آیا۔ جب سورج ڈھلتا ہوا نظر آیا تو امام کو فرمان خدا یاد آیا، کیونکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر بن رہے تھے۔ سورج ڈھل جائے، اللہ کریم کا ارشاد ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھل جائے مومن نماز قائم کر، نماز کے لیے تیار ہو جا۔ میرے امام کی تلوار چل رہی تھی، دیکھا سورج ڈھل گیا ہے، وقت نماز ظہر ہو گیا ہے، امام نے تلوار کا چلانا بند کر دیا، نماز کی نیت باندھ لی۔ حال یہ ہے کہ سارا جسم حسین سخی کا پیران نالے پروتا، پھر بھی سید ریت کتیتے یارو نیند نماز کھلوتا۔ تلوار چلانا نماز کی خاطر بند کر دیا، بتا دیا میرے نانا کی امت دیکھ لو، نماز جاتی ہے تو جائے، یہ کام نہ کیا، جان جاتی ہے تو جائے پر نماز نہ جانے پائے، نماز نہ جانے پائے۔ جس نماز کے لیے امام نے تلوار کا چلانا بند کر دیا، کیا ہم اس نماز کے لیے دکان نہیں بند کر سکتے؟ کیا کاروبار حیات، کاروبار دنیا اب نہیں کر سکتے؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، سجدہ ریز ہو جائیے، تاکہ سچے حسینی کہلانے کا اعزاز نصیب ہو جائے۔ آخری خوبصورت یہی پیغام ہے، نماز کے 5 وقت پابند بن جائیے، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، تاکہ حسینی کہلائیں۔ حسین نے کس طرح اس نماز کی قدر کی ہے بتا دیا۔ تم تو خوشحالی کے عالم میں نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہو، ہجوم بجاؤ مصائب کے عالم میں حسین نے نماز ادا کر کے سجدے کی حالت میں سر کٹا کر بتا دیا کہ اگر میرے نانا جان نے نماز کا تحفہ لانے میں کمال کیا ہے، آج نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں اس نماز کی قدر کرنے میں کمال کرنے کا ہے۔ اور دوسرا خوبصورت پیغام یہ ہے کہ علم حق بلند کرتے رہو، آواز حق بلند کرتے رہو، صدائے حق بلند کرتے رہو، یہ ذمہ داری ہے، صدائے حق بلند کرنا۔ کیا امام جانتے نہیں تھے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، اور حج والے مہینے میں مکہ چھوڑ کر کربلا میں آ گئے اور سجدوں سے آباد کر دیا کربلا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ بس ایک جملے میں بات۔ امام کا جواب یہ ہے، کائنات والو، میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، غلاموں، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، جانتا ہوں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اپنا مقام ہے، بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا اپنا مقام ہے، اور ایک ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کر کے سجدہ کرنے کی عظمت جدا ہوا کرتی۔ بتا دیا اپنے عمل سے، نہ مسجد میں، نہ کعبہ میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سایہ میں
نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایہ میں کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن ہے